अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की तहज्जुद की ताकत का एक ऐसा मौजज़ा बयान करूंगी जो मेरे साथ एक लड़की ने व्हाट्सएप पे शेयर किया। यह कहानी हर उस इंसान के लिए है जो मोहब्बत करते हैं और निकाह करना चाहते हैं। एक तरफा मोहब्बत है या फिर आप लोग मोहब्बत करते हैं लेकिन आपके घर वाले नहीं मान रहे। आप ये वीडियो ज़रूर सुने और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपके अंदर जज्बा पैदा होगा और आप लोग भी तहज्जुद पढ़ेंगे और अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत मनवा के ही रहेंगे। वो लड़की ने जो मेरे साथ अपना मौजज़ा शेयर किया, वो लिखती हैं, ये कहानी मेरी नहीं बल्कि आपकी भी हो सकती है, क्योंकि हर एक की जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जो आपको कुछ से ज्यादा कुछ सीखने पे मजबूर करते हैं। ये वो कहानी है जो ना सिर्फ मेरे दिल की गहराइयों से निकली है बल्कि उसमें वो जद्दोजहद और कुर्बानियां छुपी हैं जिन्हें मैंने अपने हकीकी इश्क के लिए बर्दाश्त किया। अब से 1 साल पहले की बात है जब मेरी जिंदगी एक सुकून और आराम की हालत में थी। मैं एक खूबसूरत और कामयाब खानदान में पैदा हुई थी और मेरा खानदान में सारे ही पढ़े लिखे थे। बहुत मॉडर्न घराना था मेरा और बहुत से लोग बाहर पढ़ने गए हुए थे और हमारे यहाँ पे दोस्ती मतलब लड़कों से दोस्ती करना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर हाँ, ये मसला हो सकता था कि हमारे खानदान से बाहर शादी बहुत कम होती थी। सब ने एक दूसरे के साथ ही अपने बेटे या बेटी का रिश्ता पक्का किया हुआ था। जहाँ हर चीज हमेशा बेहतर नजर आती थी, जिंदगी की हर एक आयाश मेरे पास थी, गाड़ी बंगला, अच्छे कपड़े, दोस्तों के साथ घूमना। जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मेरे पास ना हो। लेकिन मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ खुशी या आराम नहीं हो सकता। मेरी तलाश कुछ और थी। मेरे दिल में कुछ था कि जिंदगी इतनी सिंपल या इतनी सादा नहीं हो सकती। मैं अपनी जिंदगी में कुछ मिस कर रही हूँ, कुछ ऐसी चीज जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिलेगी। और फिर वो लम्हा आया जब मेरी मुलाकात उस लड़के से हुई। ये कहानी मैं काफी छोटी करके आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सारी कहानी एज इट इज लिख दूंगी तो काफी लोगों को पता लग जाएगा कि मैंने अपनी कहानी आप लोगों के साथ शेयर की है। ओके। यूनिवर्सिटी में मेरी जिंदगी सबसे बड़ी तब्दीली आई। मैं एक ऐसी दुनिया में रहती थी जहां टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और फैशन था और मैं भी उस सब का हिस्सा थी। मैं भी डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पे बहुत इन रहना, फैशन करना, हर चीज में मैं उन लोगों के साथ थी। लेकिन इन सब के बावजूद मेरे दिल में एक कमी थी। जब तक मेरी मुलाकात फैसल से नहीं हुई थी, मेरी जिंदगी में वो जज्बात नहीं आए थे जिनका मुझे इंतजार था। और वो जज्बात थे मोहब्बत के और ईमान के, दीन के, इस्लाम के, प्यार के। फैसल एक जदीद दौर का लड़का था, एक मॉडर्न लड़का था, मगर वो किसी भी आम लड़के से मुख्तलिफ था। वो ना सिर्फ अच्छा नजर आता था बल्कि उसकी आंखों में वो चमक थी जो मुझे महसूस होती थी कि इसके अंदर एक दुनिया छुपी है। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो मेरी दुनिया को एक नए जाविया से देखने पे मजबूर करता था। हर रोज जब वो मुझे मिलता, मैं ये सोचती कि कहीं वो मेरी जिंदगी में आकर मेरी तकदीर को बदलने वाला तो नहीं है। शुरू में तो ये सब कुछ एक मामूली सा ताल्लुक था, यूनिवर्सिटी की क्लासेस, ग्रुप प्रोजेक्ट्स और कुछ दोस्ती के पल। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं फैसल करीब आई तो मुझे समझ आया कि ये ताल्लुक सिर्फ एक दोस्ती नहीं बल्कि कुछ बहुत खास है। मुझे अट्रैक्शन थी, मुझे अफेक्शन से बढ़कर कुछ था। मेरे लिए वो कोई टाइम पास नहीं था बल्कि वो लड़का के बारे में मैं दिनों रात सोचने लगी थी। उसकी मुस्कुराहट, उसका ख्याल रखना और फिर वो छोटी छोटी बातें और जो वो हमेशा करता रहता था, उन सब में एक मोहब्बत छुपी होती थी। एक दिन फैसल ने मुझसे कहा, तुम बहुत खास हो और मुझे लगता है कि हम दोनों के दरमियान कुछ ऐसा है जो इसे तस्लीम करना मुश्किल हो रहा है। मैंने पहली बार उसके अल्फाज में वो जज्बात महसूस किए जो मैं अपने दिल में छुपाए बैठी थी। इस लम्हे के बाद हमारी मुलाकातें एक नया सिलसिला शुरू हुआ। हम दोनों की जिंदगियों में एक नई रोशनी आई और हम एक दूसरे के करीब तर होते गए। फैसल ना सिर्फ एक मॉडर्न लड़का था, एक पढ़ा लिखा लड़का था, एक बड़े घराने से था, लेकिन उतना बड़ा घराना नहीं था जितना मेरा बड़ा घराना था, बल्कि वो दीन के बहुत करीब था और मुझसे दीन की बातें भी बहुत करता था जो मुझे सुकून देती थी। लेकिन हमारी मोहब्बत की कहानी इतनी सादा नहीं थी। जैसे ही मैंने अपने वालिदैन को इस बारे में बताया, मेरी दुनिया उलट गई। मेरे वालिदैन ने फैसल को अपने मेयार के मुताबिक कमतर समझा और इस रिश्ते को कभी तस्लीम ना किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा खानदान और हमारा मुआशरती मुकाम, ये सब कुछ इस रिश्ते के लिए गैर मौजू है। मेरे दिल में एक खुला था और मैं फैसला नहीं कर पा रही थी क्या करूं। मेरे दिल में एक तरफ मोहब्बत थी और एक दूसरी तरफ मेरे वालिदैन की ख्वाहिश और उनकी रवायात भी थी। क्योंकि ये बात तो था कि मेरे वालिदैन ने मुझे हर चीज की इजाजत दी थी, पर बस इस चीज की इजाजत नहीं दी थी कि तुम बाहर जाके कोई अपने लिए चीज कोई लड़का पसंद कर आओ।
پھر میں نے سوچا اگر فیصل میرے لیے ہے تو کیا میں اس کے لیے کچھ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں؟ یہ وہ وقت تھا جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے رب سے مدد طلب کروں گی۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے اپنے رب، اپنے اللہ کے بارے میں سوچا۔ میری دوست نے میرے ساتھ تہجد کے بہت زیادہ واقعات شیئر کیے تھے، تو میں نے کہا کیوں نہ پہلے میں تہجد ہی پڑھوں، کیوں نہ میں آزماؤں۔ میں نے تہجد پڑھنے کی عزم کی اور دل سے دعا کی کہ اللہ میری محبت کو اپنا راستہ دکھائے۔ ایک دن جب میں تہجد پڑھ رہی تھی مجھے ایک عجیب سی سکون کی لہر محسوس ہوئی۔ چاہے مجھے فیصل نہیں مل رہا تھا پر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی سے اپنی باتیں کر پا رہی ہوں، میرے دل میں سکون ہے، کوئی مجھے سن رہا ہے، میری روح جیسے کچھ محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں فیصل سے اپنی محبت کو نہیں چھوڑوں گی۔ دن گزرتے گئے اور میں نے محسوس کیا کہ فیصل بھی میری محبت کا جواب دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، وہ مجھ سے دور جا رہا ہے، وہ مجھ سے اتنی بات نہیں کرتا۔ مطلب اس کو تھا کہ شاید میں اپنے گھر والوں کو نہیں منا پاؤں گی، یا میں صرف ایک ماڈرن لڑکی تھی، میں نے اس کے ساتھ ٹائم پاس کیا اور میں اس کو چھوڑ ہی ہوں، یا میرے دل میں کوئی اور آ گیا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے لیکن ہمارے درمیان ایک دیوار تھی اور وہ تھی ہمارا خاندان۔ ہمارے خاندانوں کی مخالفت، معاشرتی روایات اور ہماری دنیا کے فرق نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ ہر رات میں دعا کرتی رہی کہ میرے والدین کا دل نرم ہو جائے اور وہ ہماری محبت کو تسلیم کرے۔ ایک دن فیصل نے مجھ سے کہا میں جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں کیا چل رہا ہے اور تم نے جو کچھ بھی کیا وہ حقیقت میں عظمت کی بات ہے، لیکن میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم اپنے والدین کو ناراض کر کے میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو؟ جس کے لیے میں بالکل بھی تیار نہیں تھی، کیونکہ جب سے میں نے اللہ سے بات کر لی تھی میرے دل میں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا کام ضرور کرے گا۔ میں چپ رہی۔ یہ سوال میرے لیے ایک امتحان تھا اور میں نے اس سوال کا جواب دل کی گہرائیوں سے دیا۔ میں نے کہا اگر میری محبت کے لیے مجھے قربانیاں دینی ہوئی تو میں تیار ہوں، لیکن میری دعائیں اللہ کا رحم میرے ساتھ ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے جواب کا انتظار کروں گی۔ اس کے بعد میری اور فیصل کبھی آپس میں بات نہیں ہوئی اور میں نے فیصل سے یہی کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کا ہوگا ہم آپس میں مل جائیں گے تو میرا انتظار کرنا۔ ہماری بات کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ میں نے تہجد کی نماز جاری رکھی اور اللہ سے دعا کی کہ وہ ہمیشہ راستہ دکھائے۔ وقت گزرتا گیا اور کچھ مہینوں بعد میرے والدین نے فیصل سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس سے ملے اور آہستہ آہستہ ان کے دل میں اس کے لیے محبت، احترام پیدا ہو گیا اور جو اس کے ساتھ ملنا کوئی عام نہیں تھا۔ میں نے اپنے ماں کو بار بار منایا کہ پلیز بابا سے بات کریں، وہ فیصل سے مل لیں، اور بابا نے ماما کی بات مانی اور وہ ان کے والدین سے مل گئے۔ ایک دن میرے والد نے کہا ہمیں تمہارے فیصلے کو سمجھا اور اب ہم اس رشتے کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ فیصل سے ملے اس کا خاندان اتنا غریب نہیں تھا، وہ اپر مڈل کلاس کے تھے، وہ پڑھے لکھے تھے، وہ دو بہن بھائی تھے اور دونوں ایک ڈاکٹر تھا اور ایک میرے ساتھ پڑھ رہا تھا، اور اب تو فیصل کو دبئی میں جاب بھی مل گئی تھی، تو اس کے ماں باپ کو لگا کہ یہ ایک اچھی چوائس ہے، ایک پڑھا لکھا خاندان ہے، چاہے ہم سے تھوڑا کم تر ہے بٹ کوئی نہیں، میری بیٹی کو سمجھ آتا ہے، دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے، تو کیوں نہ ہم اس کا کر دیں۔ یہ لمحہ میرے لیے خواب سے کم نہ تھا۔ 1 سال کی جدوجہد، قربانیاں، دعاؤں کے بعد میں اور فیصلہ اپنے رشتے کو باقاعدہ تسلیم کر چکے تھے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ جب محبت سچی ہوتی ہے اور جب آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو آپ کو کسی بھی دیوار کو پار کر سکتے ہیں، اور یہی ہم نے کیا۔ پھر ہمارا نکاح ہوا، ہم نے سمپل نکاح کیا اور ہمارا ولیمہ ہوا کیونکہ فیصلہ ایسا چاہتا تھا۔ ہاں کچھ رسومات ہماری طرف سے ہوئی تھی جو میرے باپ نے کی تھی اپنے دوستوں اور اپنے عزیزوں کو ملوانے کے لیے، جو ایک عام فنکشنز ہوتے ہیں وہ ہماری طرف سے ضرور ہوئے تھے، اور آج میں فیصل کے ساتھ دبئی میں سیٹل ہوں، اور یہ سب کچھ جو بھی میرے ماں باپ کا دل نرم ہوا، فیصل جو ایک وقت میں آ کے چپ ہو گیا تھا، اور بہت سے مشکلات میں نے فیس کی، میں ساری یہاں پہ نہیں بتا رہی، بس یہ ہے کہ جو بھی ہوا اسے تہجد سے ہوا۔ یہ 1 سال کا ایک وقت تھا، 1 سال میں فیصل کا ملنا، اسے محبت ہونا، اپنے ماں باپ سے بات کرنا، ان کا نام ماننا، پھر فیصل کا پیچھے ہو جانا، ہماری بات کم ہو جانا، ہماری لڑائی رہنا، اور پھر ایک دم میرے ماں باپ کا اس سے ملنا، اس کا واپس آ جانا، یہ سب کچھ تہجد کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور میں آپ سب سے، ہر اس لڑکے سے کہوں گی کہ اگر آپ کی محبت صاف ہے اور آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے تہجد میں مانگے۔ میری محبت تو 19 سال بعد ملی، کیا پتا آپ کی 6 مہینے بعد مل جائے، اور کیا پتا آپ کے 2 سال بعد مل جائے۔ تہجد ضرور پڑھیں، اور ہاں میں تہجد میں 100 دفعہ استغفار بھی کرتی تھی۔ میں تہجد کے 4 نفل پڑھتی تھی، میں استغفار 100 دفعہ کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کرتی
کرتی تھی۔ اور اگر آپ میں سے کوئی بھی تہجد پڑھے اپنی محبت کو پانے کے لیے تو مجھے اور فیصل کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں بھی آپ سب کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ تو کیسا لگا آپ سب کو یہ تہجد کی طاقت کا معجزہ؟ کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اور جو کوئی مزید استغفار کی، تہجد کی، درود ابراہیم کی اور باقی سورہ کا معجزات جاننا چاہتے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔